جب آپ ریڈی ہوں تو بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام پریس کے، الیکٹرانک میڈیا کے جو یہاں پہ ہمارے ظفروال کے نمائندے ہیں، مختلف چینلز کے اور اخبارات کے، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. آج دراصل اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا الیکشن شیڈیول جو ہے وہ آئندہ چند دن میں متوقع ہے، اور آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی وہ 12 نشستیں ہیں جو مقبوضہ علاقوں سے آئے ہوئے جموں اور کشمیر کے مہاجرین جن میں ووٹ ڈالتے ہیں، اور ان کے ووٹ کے ذریعے اس کشمیر کاز یا اس اسمبلی کو، اور اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ کشمیر کاز کا ایک بہت اہم حصہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں کشمیر کو اور جموں کو وہ حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا اظہار رائے کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا بھارت کے ساتھ شامل ہونا ہے. اور اس دن سے لے کے آج تک بھارت کا وہاں پر قبضہ ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے جس میں کشمیریوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اب یہ ایک تصفیہ طلب ایشو ہے، اور پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک لمبی لسٹ دی جس میں حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور پہلی دفعہ وہاں سے یہ بات نکلی کہ جی ان نشستوں کو ختم کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، تاریخ کا ادراک ہونا چاہیے. ہمارا ضلع نارووال جو ہے، اس ضلع پر مشتمل ایک نشست ہے جو مہاجرین جموں کی نمائندگی آزاد جموں اور کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں کرتی ہے. پچھلے الیکشن میں اس نشست پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 95-96 ہزار تھی، جو آزاد جموں کشمیر کی کسی بھی نشست سے زیادہ تعداد تھی ووٹرز کی، جو اس صرف ایک چھوٹے سے ضلع سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایم ایل اے کا انتخاب کرتے ہیں. اب نئی ووٹر لسٹ بننے کے بعد 1,11,000 ووٹر ہے جو رجسٹرڈ ہے. اس پر بھی ہمارے شدید تحفظات ہیں کہ مہاجرین جموں اور کشمیر کی جو ووٹر رجسٹریشن کا کرائیٹیریا ہے اس میں اتنے روڑے اٹکائے جاتے ہیں اور اس کو اتنا مشکل بنایا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ان مہاجرین کی تعداد پوری طرح اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 1947 میں ایک میسکر کے نتیجے میں، ایک جینوسائیڈ کے نتیجے میں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے اور اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں سے اپنی زندگیاں بچا کے یہاں پر وقتی طور پر، یہ وہ ہجرت کی ڈیفینیشن ہے جو کلاسک ڈیفینیشن ہے ہجرت کی، جو ہمارا دین اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے. یہاں پر آ کے آباد ہوئے. کون وہاں پر کیا تھا، کس کے پاس وہاں پر کیا کچھ تھا، جب سارے یہاں پر آئے تو اپنا سب کچھ، اپنے خاندان، اپنی پراپرٹیز، اپنے مال مویشی، اپنی جائیدادیں، اپنا گھر بار، اپنے تعلقات، اپنے رشتے، اپنی تاریخ، اپنی مٹی، سب کچھ قربان کر کے یہاں پر ہجرت کر کے آئے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ان کے پاس اگر ایک چیز ہے آج تو وہ کشمیری آئیڈینٹی ہے، وہ ان کی شناخت ہے، وہ ان کا تشخص ہے، جو ان 12 نشستوں کی وجہ سے ان کو آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں حاصل ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ضلع نارووال کی قیادت جو ہے، ضلع نارووال کے نمائندے جو ہیں، وہ اس غیر ذمہ دارانہ بیان پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، اور ان
نشستوں کے تحفظ کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ دوسری بات، بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی جیسے آزاد جموں کشمیر کا سارا بجٹ جو ہے وہ ان 12 نشستوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 50 ارب روپے کا سالانہ ترقیاتی پیکیج ہے۔ اس حوالے سے اکمل سرگالہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں جو اس وقت اس نشست کے موجودہ ایم ایل اے ہیں اور اس نشست کی نمائندگی آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں کرتے ہیں، اور یہ بھی خود بتائیں گے کہ یہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان پر فی ایم ایل اے کبھی 1 کروڑ یا حد 2 کروڑ ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ ملتا ہے اور کبھی نہیں بھی ملتا۔ اور اس کے برعکس جو ممبرز آزاد جموں کشمیر کے علاقوں سے منتخب ہوتے ہیں وہ اس 1 کروڑ کے مقابلے میں 1 ارب سے زیادہ کا فنڈ فی ممبر ہر سال کی فنڈ میں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 1 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ سے کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈسپیرٹی ہے، اور ایک ڈسپیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ یہ مہاجرین جو ہیں ان کی اکثریت جموں اور کشمیر کی ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ آباد ہے۔ جن حالات میں یہ رہتے ہیں نہ ہوتی ہے، وہاں پر لوگ نقل مکانی کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر بھی نہیں بچے اور کچھ بھی نہیں بچا، اور پھر وہ اب دوبارہ اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو زیرو سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی اس پریس مہاجرین کی آبادی مقیم ہے، تقریباً 45% کے قریب، 45 سے 50% کے قریب مہاجرین جو ہیں وہ تحصیل ظفروال میں ہیں، اور تقریباً 40% غالباً پی پی 54 میں ہیں۔ اسی طرح شکر گڑھ میں 40-45% ہیں، اور باقی 10% کے قریب جو ہیں وہ تحصیل ناروال میں آباد ہیں۔ اور مہاجرین کے اندر خاص طور پہ اس بات کے حوالے سے بہت شدید، یہ ان کے لیے ایک جذباتی مسئلہ ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے، ان کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اور یہ ہجرت جو ہے، یہ نقل مکانی جو ہے، یہ ایک میسیکر کے نتیجے میں کی گئی تھی جو وہاں پہ انسٹیگیٹ کیا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں جن سے آپ کو کوئی وقتی طور پہ سیاسی فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ کچھ جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں جس طرح ترقیاتی کام کرائے ہیں، جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ نے 2 سال کے اندر پنجاب کی پولیٹکس کو ٹرانسفارم کر دیا، اور ایک عام آدمی کی، عام شہری کی پولیٹکس کی ہے، جس میں ہر گاؤں میں، ہر شہر میں پہلی دفعہ صفائی کا نظام کھڑا کیا، جہاں پہ ہر پنجاب کا شہر جو ہے وہ اس وقت خوبصورتی کے ساتھ جگمگا رہا ہے۔ ہر شہر میں بیوٹیفیکیشن سکیم کے ذریعے لوگوں کو وہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو پہلے بڑے شہروں کا حق سمجھی جاتی تھیں، اور بے تحاشا ایسے پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے لے کے آئی ہیں جس سے انہوں نے پنجاب کے اندر اپنا ایک بہت کم وقت میں نام کمایا ہے۔ اور کچھ جماعتوں کو صرف اس سے بوکھلاہٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت کی وجہ سے آزاد جموں کشمیر کے آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنائے گی، تو وہ وقتی طور پہ یہ نعرہ لگا کے، ایک پاپولسٹ نعرہ جو وہاں پہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا تھا، صرف وہاں پہ ایک شارٹ ٹرم فائدہ اٹھانے کے لیے وہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پولیٹکس جو ہے وہ بعد میں آتی ہے اور ریاست پہلے آتی ہے، اور جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا بحیثیت پاکستان کی ریاست مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے۔ میں اب اکمل سرگالہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر انہوں نے اس حوالے سے کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے میں پریس، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج کے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم نہ صرف ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بلکہ مہاجرین مقیم پاکستان اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے باشندے جو آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ پچھلے 80 سال سے پاکستان میں جس طرح ہمارا رشتہ تاریخ آزادی کشمیر کے ساتھ مضبوط رکھا ہوا ہے، اس طرح مجھ سے پہلے سری احمد اقبال صاحب نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ان کا بھی میں نہایت مشکور ہوں کہ آج جو انتہائی اہم موضوع تھا اس حوالے سے پریس ٹاک میں تشریف بھی لائے اور مہاجرین مقیم پاکستانیوں کے لیے آواز بھی بلند کی۔ جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 1947 میں ہمارے آباء و اجداد پاکستان کے نام پر ہجرت کر کے، کشمیر کے نام پر ہجرت کر کے نہ صرف ضلع نارووال کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے آباد ہوئے، اور یہ ہمارا یہ سفر آزادی کا جو سفر ہے، الحاق پاکستان کا جو سفر ہے، یہ 80 سال سے جاری و ساری ہے۔ اس میں ہمارے آباء و اجداد نے اپنے گھر بار چھوڑ کر ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں، اس میں ہسٹری کے اندر لاکھوں لوگ اس وقت ہجرت میں قربان ہوئے، انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، انہوں نے اپنے مال مویشی تک کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اس کے نتائج تاریخ آزادی کشمیر کے ساتھ جو جڑا ہوا رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ اور مہاجرین کا، اس کے نتائج 80 سال میں تقریباً ہر 5-10 سال کے بعد ورکنگ باؤنڈری کے اندر آپ کو جب بھی کہیں پاکستان اور انڈیا کے حالات خراب ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ لوگ پھر دوبارہ سے بے گھر ہو جاتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ مقیم ہیں وہ ان کو آسرا دیتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں، اور پھر جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں وہ پھر جا کے اپنی پوزیشن پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور وہ دشمن اور انڈین فوج کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر ورکنگ باؤنڈری پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کے لیے اس میں انہوں نے جو ایک کردار ادا کیا، جب مہاجرین کی 12 نشستوں کی خاتمے کی بات ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر اس بات کا سٹینڈ لیا کہ مہاجرین کا جو درد ہم سمجھتے ہیں ان کے مہاجرین کا ضلع نارووال کے اندر وہ سب سے بڑا، اسے 4 لاکھ سے زائد صرف نارووال میں آباد، تو میں کسی صورت مہاجرین کی نمائندگی جو ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے حمایت نہیں کروں گا۔ یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ سڑکوں پر کسی جتھے پر کسی کے کہنے پر تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئینی مسئلہ آئینی کمیٹی ہے، اور آج مسلم لیگ نون کا جو واضح موقف آیا ہے وہ احمد صاحب کو اور جو مہاجرین مقیم ہمارے پاکستان کے اندر آباد ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بھائی ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو رہنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے دائی ہیں، جو الحاق پاکستان کے دائی ہیں، ان کے لیے یہ خوشائن بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں آج وہ ایک میٹنگ ہائی سطح میٹنگ ہوئی، اس میں وفاقی وزراء، سیکورٹی سربراہان اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر، اسٹیک ہولڈرز نے ایک واضح موقف لیا ہے کہ یہ مہاجرین مقیم پاکستان، مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہم جو ایک رشتہ ہے وہ کسی صورت پر کمزور نہیں ہونے دیں گے،
اور تحریک آزادی کشمیر کو کسی صورت میں سبوتاژ کرنے کی کوشش اور سازش کو ہم ناکام بنائیں گے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ یہ معاملہ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ پرسوں 3 جون کو اسلام آباد میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح ہمارے مہاجرین کے حقوق کے لیے، ان کے رائٹ کے لیے، ان کی قربانیوں کی اور ان کی جدوجہد کو جس طرح انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور جو ہمارا جو رشتہ ہے جو پاکستانیوں کا، ان کے لیے جو ان کا ایک واضح موقف ہے، ہم اس پہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ 3 جون کو آزاد کشمیر کی جو سنجیدہ سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس جو مہاجرین کی سیٹوں کے خاتمے کا جو مطالبہ ہے اس کو ایک متفقہ طور پر قرارداد دینے کے بعد جو ہے وہ آئندہ الیکشن کا شیڈول بھی جاری ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چودھری احمد اقبال صاحب نے کہا ہے یہ 50 ارب کی بات احمد صاحب کر رہے ہیں۔ احمد صاحب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیڈرل کی طرف سے 50 ارب ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہے وہ ADP کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میگا پروجیکٹس ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اس میں جو PSDP کے پاکستان کی PSDP کے اندر جو فنڈ انویسٹ کیے جاتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف، اگر ان کو شامل کیا جائے تو یہ 2 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے پچھلی دفعہ ایک کھندہ پیشانی کا ایک بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بجلی کے جو مطالبات سے ان کی سبسڈائز ریٹ پہ وہ ان کو فراہم کر دی۔ اس کے علاوہ آٹے کے جو مطالبات تھے، ہیلتھ کارڈ کے ایشوز تھے، دیگر ان کے جو مقامی مطالبات تھے یا ان کے جو حقوق تھے، اس حوالے سے پاکستان نے بڑا بھائی ہونے کے ثبوت دے کر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور ان کی آباد کاری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تمیز و ترقی کے لیے ان کو فراہم کیے ہیں۔ تو آخر میں پھر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کشمیریوں کا اور پاکستان کا جو ایک لازوال ایک تعلق ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم قائم رکھیں گے، اور اس وقت تک جب تک ہمارا جو مقصد ہے الحاق پاکستان اور تکمیل پاکستان کا کہ کشمیر ہماری شارگ ہے، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جماعت کے سربراہان کی طرف سے جو محض وقتی سیاست اپنے فائدے کے لیے بیان دیے گئے ہیں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ، جس طرح حکومت پاکستان کی پہلی کمیٹی نے ان کے تمام تر مطالبات کو مانا ہے، اب جس مطالبے پہ وہ ان مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف 12 سیٹوں کی بات نہیں ہے، وہ لاکھوں مہاجرین کی شناخت کی بات ہے۔ ان مہاجرین کی بات ہے جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنے مال، اپنی ہر شے قربان کر کے یہاں پہ آئے، اور آج بھی ان کی قبروں کے، ان کے شہداء کی آج بھی یاد ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ صرف ان مہاجرین کو سیٹوں کو ختم کرنا نہیں مقصود، یہ جموں کشمیر اسمبلی میں جو یہاں کے جموں کے لوگ، یہاں کے مہاجرین آئے ہیں، ان کی شناخت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اور جہاں تک کہ اس بل کی بات ہے، جس طرح کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ پیپل ول آف پیپل، تو ول آف پیپل تو الیکشن کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ مہاجر وہاں پہ دوسری سیاسی جماعتیں جس طرح الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، تو یہ لوگ بجائے اپنی جتوں کے ذریعے للکارنے کے الیکشن کے پروسیس میں آئیں اور اپنی بات کو سامنے لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی پروسیس ہے، اس کو بطور بازو اس طرح جٹایا نہیں جا سکتا، ان 12 صورتوں کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے۔ اس طرح چند دن پہلے میں پریس قائدین کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے وقتی فائدے کے لیے اپنی سیاست کو پروان چڑھایا، میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ سیاست سے پہلے ریاست ہوتی ہے، ریاست باقی ہے تو سب ہر شے باقی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مہاجرین کے حقوق، ان کے تحفظ کے لیے جس طرح احمد اقبال صاحب نے آج یہ پریس کانفرنس میں آواز اٹھائی، ہم انشاءاللہ ان کی قیادت میں، پروفیسر احسن اقبال صاحب کی قیادت میں ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے، اور مہاجرین کا یہ حلقہ جو کہ ایک بڑی تعداد رکھتا ہے،
جو LOC کے پار ہر طرح کی مصیبتیں اور شبتیں برداشت کرتا ہے، اور ان کے دل پار والے لوگ جو ہمارے عزیز و کارب وہاں پہ بستے ہیں ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جب تک اس کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل نہیں ہوتا تب تک انشاءاللہ العزیز مہاجرین سے یہ حق چھینا نہیں جاتا. ٹھیک ہے چلیں جی، آپ کا سب کا بہت شکریہ. یہ ایک بڑی اہم ایشو تھا اس حوالے سے.